لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما واضلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا فرقہ بندی کفر، شرک اور لعنت ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ فرقہ بندی کا مفہوم کیا ہے، فرقہ کسے کہتے ہیں اور بندی کسے کہتے ہیں۔ فرقہ بندی کا مفہوم، فرقہ بندی دو الفاظ سے مرکب ہے، فرقہ اور بندی۔ ان میں سے فرقہ عربی زبان کا لفظ ہے جبکہ بندی فارسی زبان کا۔ فرقے کے معنی ہیں انسانوں کا گروہ، جماعت، گروپ، تنظیم اور پارٹی۔ یہ لفظ اس شکل میں قرآن مجید میں ایک بار استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو کیوں نہ نکلتی ان کے ہر فرقے گروہ میں سے ایک جماعت تاکہ وہ لوگ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 22۔ اس آیت میں فرقہ سے مراد ایک جماعت و گروہ ہے۔ بندی فارسی کا لفظ ہے، یہ بندہ کی مؤنث ہے، اس کا معنی ہے کنیز، لونڈی۔ اس طرح فرقہ بندی عربی فارسی کا مرکب ہے۔ لغت میں اس کے یہ معنی لکھے ہوئے ہیں کہ جماعت بنانا، کسی گروہ کی تنظیم۔ اس کے مفہوم واضح ہو جانے کے بعد اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ تنظیم سازی، علیحدہ علیحدہ گروہوں میں بٹ جانا، جو اس دور میں وبائے عام کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ شرک، کفر، لعنت اور عذاب ہے یا نہیں؟ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو علیحدہ علیحدہ گروہوں میں بٹ جانے سے روکتے ہوئے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرقہ فرقہ بننے سے، مختلف گروہوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا، اور سب ایمان والوں کو اللہ کی رسی، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود امت کا علیحدہ علیحدہ گروہوں، تنظیموں اور جماعتوں میں بٹ جانا ولا تفرقوا کی صریح خلاف ورزی، نافرمانی اور گناہ اور بعض جگہ اجتہادی خطا ہے۔ لیکن کیا ہر نافرمانی و گناہ کفر و شرک اور لعنت ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات سے واقف ہر باشعور مسلم اس کا جواب نفی میں ہی دے گا، اور خود مسعود صاحب کے لٹریچر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہمارے ہاں کفر اور شرک، گناہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ تینوں کے درجہ بندی موجود ہے۔ ہم گناہ صغیرہ یا کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے، مسلم ہی کہتے ہیں۔ الجمع پامفلٹ صفحہ نمبر 33۔ اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ جماعت المسلمین کے ہاں بھی ہر گناہ اگرچہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو کفر و شرک نہیں۔ فرقہ بندی بھی گناہ ہے، لیکن محض گناہ ہونے کی وجہ سے اسے کفر و شرک یا لعنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علیحدہ سے دلیل انشاءاللہ ہم آئندہ قسط میں ضرور دیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ فرقہ کا مفہوم کیا ہے، فرقہ بندی کسے کہتے ہیں، اور مختصراً میں نے جو بات بتائی ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم مزید
کوشش کریں گے کہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھائیں، اور آئندہ جو قسط بنے گی اس کے اندر بتایا جائے گا دلائل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا فرقہ بندی کفر ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔